للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان حميد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطيبين وطاهرين برحمتك يا رحمن الرحيم كما قال الله في النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدم ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صد واجب الاحترام علماء اکرام بزرگان دین ہم عمر نوجوان ساتھیوں دیگر خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مختصر محفل میلاد میں قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان بندوں کو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تمہارے دلوں کو تمہارے روح کو اگر سکون اور اطمینان چاہیے آرام چاہیے تو آرام اور سکون اور اطمینان کس چیز میں ہے؟ دنیا فی الحال اگر دیکھا جائے تو ترقیوں کے معاملے میں چاند تک عروج حاصل کر لیا ہے اور جتنا یہ دور ترقی یافتہ ہو رہا ہے اتنا ہی دین سے محبت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. لوگ صرف محفلوں کو یا نیازوں کو یا عرسوں کو دین سمجھ بیٹھے جو دین اس سے بالا تر ہے. ترقی یافتہ دور میں ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کو ایک سکون ہو ایک اچھا محسوس ہو روح کو سکون ہو لیکن اس کے لیے دل کے سکون کے لیے اطمینان کے لیے روح کے سکون کے لیے دولت کے چاہے انبار لدے ہو اونچے اونچے محلات میں رہتا ہو اور چاہے اس کے بیڈ سون اور چاندی کے ہو بستر سونے اور چاندی کا ہو پھر بھی اس کے دل کو سکون کبھی بھی میسر نہیں ہوگا کیونکہ سکون جو ہے وہ دولت سے نہیں آتا. اطمینان روح کو اور اطمینان دل کو جو ہے وہ حویلیوں سے نہیں آتا وہ جائیداد سے نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ دلوں کو سکون اور آرام کیسے ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو بندے ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندے ایمان لائے، اور ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، ایمان لانے سے بھی دل کو سکون نہیں ملتا ہے، ایمان لانے سے بھی روح کو آرام نہیں ملتا ہے. کہنے کو تو کئی مسلمان ہے، کہہ دو اپنے آپ کو تو کئی ایماندار بتاتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، دل کو روح کو سکون نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ ایمان لانے کے بعد سکون کب ہوگا؟ جب ان کے دل یاد الہی سے مگن ہوں گے، ان کے دلوں میں یاد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. پھر رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کی ذکر کے علاوہ دلوں کو چین ملتا ہی نہیں ہے. یہ رب کا فرمان ہے. وہ جو ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل چین پاتے ہیں، اور جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جن کے دل مسجدوں سے غافل ہے، رب نے فرمایا ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا. چاہے بنگلے میں رہتے ہو، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہو، چاہے جتنی دنیا بھر کی جائیداد کو نہیں ملتا، وہ سوتے بھی ہیں تو نیند کی گولی کھا کر. انہیں نیند نہیں ملتی، سکون کہاں سے ملے گا؟ اور پھر رب نے واضح طور پر بیان کیا الا بذکر اللہ، تنبیہ فرمائی. اگر سکون دولت میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ دولت کا ذکر کرتا. سکون اگر بڑے بڑے محلوں میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا. سکون اگر اچھے کپڑوں میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا. لیکن نہیں، رب نے سکون پانے کا ایک ہی ذکر کیا، رب کی یاد، رب کا ذکر. اور یہ ذکر جس دل میں ہوگا وہ سکون پائے گا، سکون پائے گا. پھر اگر وہ جھوپڑی میں رہتا ہوگا اور اس کے دل میں یاد خدا ہوگی، ذکر کرتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، تو اس کے دل میں سکون ہوگا. اور اگر پھر کوئی بڑے محلات میں ہوگا لیکن اس کے دل یاد خدا سے غافل ہے، وہ ذکر سے غافل ہے، تو محلوں میں رہنے کے باوجود اس کو سکون نہیں ہوگا. جھوپڑی والا سکون پا جائے گا لیکن محلوں والوں کے پاس سکون نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس یاد خدا کرنی، ذکر خدا نہیں ہے. اب یہاں یہی بات سے ایک اندازہ لگائیے، اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہوگا نا، اگر کوئی 5 وقت کا نماز، میرا اندازہ یہ پورے دن میں اپنی اپنی بات ہے، کبھی اس سے ایک نماز چلی جائے گی نا، فجر کی نماز چلی جائے، اس کا پورا دن جیسے فجر کی نماز سے شروع کرتا ہے، وہ انسان اگر فجر کی نماز چلی گئی نا تو پورا دن اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا. اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا کہ یار میری آج نماز فجر چلی گئی. جو پابند ہوگا اس کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو جس کی 5 جاتی ہے کوئی فکر نہیں ہے. اور پھر سکون اس میں نمازوں میں نا، اللہ کا دل جو اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں، تو جو جس کی نماز جاتی ہے اسے پرواہ ہوتی ہے کہ کیا سکون ہے. تو یہ ہے سکون اللہ کی یاد میں، رب کی یاد میں سکون ہے. دوستو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو، رب کے نام کی تسبیح پڑھتے پڑھتے نیند پر سو، بستر پر سو، نیند کرو، اور جاگتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو. ہم دنیا میں جو آئے ہیں یہ ہم خاص مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد ہمارے رب نے دیا جس نے ہمیں پیدا کیا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں یوں ہی دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہیں میری عبادت کے خاطر پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم مقصد بھول گئے اور ہم لگ گئے دنیا کے پیچھے، رات دن دنیا دنیا دنیا. ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ سکے، اور پورا دن تو اللہ نے مسجد میں رہنے کا بھی حکم نہیں دیا ہے نا. اگر کوئی بندہ فجر پڑھ کے
اپنے دندے پہ چلا جاتا ہے، کسی کا دکان ہے، کسی کا کیا ہے، اپنے کاروبار بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہے، اور پھر زور کا وقت ہوتا ہے زور پڑھ لیتا ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور زور کے بیچ میں اس نے جتنا بھی کسب کیا اس کا کسب کرنا اس کے نام اعمال میں عبادت لکھا جائے. سبحان اللہ. پورا ٹائم ذکر میں لکھا جائے. پھر زور نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا یا پہلے کھا لیا، پھر کسب پر چلا گیا، اپنے دندے پر چلا گیا، کاروبار پر. پھر عصر کا ٹائم وہ عصر پڑھی، زور عصر کے بیچ میں اس کا کام کرنا عبادت میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے اتنا راستہ اتنا کشادہ کیا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے. پورا دن دکان پر رہیں گے، کام کر لیں گے، لیکن 5 منٹ اللہ کے فرض کے لیے نہیں نکالتے ہیں. پھر ہم سوچے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق نہ دی. دوستو، ہم اپنا جو مقصد ہے نا اصلی بھول گئے. پہلے لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے. تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی گھروں میں کسی کے گھر میں بے نمازی نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بڑی عیب کی بات ہوتی تھی، اور گھر گھر میں بے نمازی ہے. پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. مسلمانوں میں ایسا کبھی نہیں تھا کہ مسلمان کا گھر ہو اور بے نمازی، یہ تو بات ہی نہیں. اور ہم اپنا جو مقصد ابھی اس دنیا کے چکر میں بھول گئے. بالخصوص اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک موبائل بھی ہے. ہمارے نوجوان موبائل فیس بک دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور اٹھتے پھر دیکھتے ہیں. موبائل میں گھنٹوں ٹائم ملتا ہے، مووی فلمیں فیس بک وہ دیکھنے کا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک موبائل سے ایک مثال دوں گا. موبائل سے ہم اپنا آنے کا مقصد اللہ نے جو دیا ہے نا قرآن میں وہ بھول گئے. موبائل آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک چھوٹا سا موبائل بنایا گیا. اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، وہ بنائے گا. یہ تو بعد میں آئے. یہ آئے اس کو 10-12 سال ہوا. یہ جو اینڈرائڈ فون آئے جس میں واٹس ایپ ہوتا ہے، فیس بک ہوتا ہے، جس میں ہر دنیا مطلب معلومات ہوتی ہے، تو بعد میں آئے. پہلے چھوٹا تھا، ایک فون تھا. ٹھیک ہے. اچھا، انسان نے اس فون کو کیوں بنایا، ایجاد کیوں کیا؟ شروع ہی سے ایجاد اس فون کو اس لیے کیا تاکہ لوگ نا اس سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکے، بات کر سکے. کام ہو، کسی کو مدد کرنی ہو، مدد مانگنی ہو، کسی کا حال چال پوچھنا ہو، کسی کو دعوت دینی ہو، تو فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ بات قائم ہو سکے. اس وقت فون کا مقصد یہی تھا، اور اسی لیے فون کو نکالا گیا تھا. 2 کام کرتا تھا فون. ٹیکسٹ تھا اس میں میسج، یا تو ٹیکسٹ کے ذریعے بات پہنچائی جاتی تھی، یا تو فون کال کے ذریعے بات کی جاتی تھی. تو فون جب نکالا گیا، اس کو ایجاد کیا گیا، تو دنیا والوں کو اس کا مقصد دیا گیا کہ یہ فون جو ایجاد ہوا ہے نا، یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر یہ فون ترقی کرتا گیا. پھر دھیرے دھیرے وہ فون نکلے کہ اس میں 50 MB کی یا 100 MB کی صرف میموری کارڈ ڈالا جاتا تھا، اور پھر وہ فون میں بجنے لگا، میوزک آ گئے، وہ فون نکلے. دیکھا نا آپ نے، کاربن وغیرہ وغیرہ کے فون نکلے، مائکرو میکس وغیرہ کے فون نکلے. اس فون سے ترقی کی، پھر وہ فون نکلا. پھر اور فون نے ترقی کی تو کیمرے والا فون نکلا. پھر اور فون نے ترقی کی تو نوکیا والے نکلے تھے، جس میں گیم کھیلا جاتا تھا، جس میں جو نوکیا اور کاربن والے پہلے نکلے. اور فون نے ترقی کی، اینڈرائڈ فون بن گئے. پھر چلتے چلتے اس میں واٹس ایپ آ گیا. اچھا لگا، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی. پھر فیس بک آ گیا. پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا اس فون میں آ گئی. یوٹیوب بھی آ گیا، مووی بھی آ گئی، سیریل بھی آ گئی، سب کچھ اس فون میں آ گیا. فون جب نکلا تھا تو تنے تنا تھا. اس کا مقصد جو اس وقت ایجاد کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، بات کی جاتی تھی صرف بات کرنے کے لیے. پھر یہ فون ترقی کرتا گیا. آج فون لاکھ روپے میں بیچے جاتے ہیں. ون پلس ہو یا اور کس ایپل وغیرہ کی لاکھوں کی روپے کی تعداد میں. لیکن اتنا فون ترقی کی، اتنا ترقی کی، پھر بھی اگر کوئی انسان فون کو لے کر کوئی یوٹیوب دیکھتا ہوگا، کوئی فیس بک دیکھتا ہوگا نا، اور جب کال آئے گی تو فون کو اپنا مقصد یاد ہے کہ میں کس لیے بنایا گیا تھا. کال آئے گی تو تم چاہے فون میں فیس بک دیکھو، چاہے واٹس ایپ دیکھو، چاہے یوٹیوب دیکھو، لیکن کال آئے گی تو اسکرین پر ڈسپلے پر سب سے پہلے کال ظاہر ہو جائے گی.
سب سے پہلے سارے موبائل کی دوسری چیزیں ہیں، دوسرے ایپ سارے بند ہو جائیں گے. کال آ جائے گی تو ڈائریکٹ اسکرین پر کال آ جائے کہ فلاں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فلاں آپ سے کال کی ہے، فلاں کا آپ سے کچھ کام ہوگا، آپ کو کال اٹھاتے ہو. تو فون میں اتنی ترقی ہوئی، موبائل میں اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس فون نے اپنا مقصد یاد کیا، یاد رکھا کہ میں کس لیے بنایا گیا تھا. اس لیے فون میں پوری دنیا آ گئی، لیکن فون نے اپنا مقصد نہیں بھولا کہ اگر تم دنیا دیکھتے ہو لیکن سامنے والی کی کال آتی ہے تو سارے ایپ بند ہو جاتے ہیں، کال اسکرین پر آ جاتی ہے اور فون اپنا مقصد یاد دیتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، میں اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی آپ سے بات کرے. تو آج کئی سال ہو گئے، کئی سال ہونے کے باوجود یہ چھوٹا سا فون جس کو انسان نے بنایا ہے اپنا مقصد نہیں بھولا. ہم انسانوں کے اپنا مقصد اس میں کوئی بھی ایپ چالو ہوگا، کال آئے گی تو سب سے پہلے اسکرین پر کال شو ہو جائے گی. فون کرو، کوئی فون کرنا تمہیں بات کرنا چاہتا. تو موبائل ہو کے بھی اپنا مقصد نہیں بھولا اور ہم انسان ہو کے اپنا مقصد بھول گئے. یہ موبائل جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام آج بھی کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، اور ہم جس کام کے لیے بنائے گئے تھے وہ ہم بھول گئے، بھول بیٹھے. ہم موبائل سے بھی گئے گزرے ہیں. جس موبائل کے پیچھے ہماری نوجوان پیڑھی، ہمارے بچے جن کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں نا، موبائل کے پیچھے. آج وہ موبائل اپنا مقصد یاد رکھا ہے لیکن ہم اپنا مقصد بھول گئے. مسجدوں سے دل لگائیے، اللہ کے ذکر سے دل لگائیے، اپنے گھروں میں مصطفیٰ کی نعتیں، اپنے گھروں میں مصطفیٰ کی محفلیں. ضروری نہیں کہ بڑا انتظام کیا جائے، ہر جمعرات کو گھر والے بیٹھ کر بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، گھر والے بیٹھ کر بھی میلاد کر سکتے ہیں، گھر والے بیٹھ کر بھی ذکر کر سکتے ہیں. یہ اگر گھروں میں محفل میلاد کا رواج ہو جائے گا اور گھروں میں عبادت کا رواج ہو جائے گا تو آپ کو روزی کے لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی. گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں. کہتے ہیں نا دھندا نہیں چل رہا ہے، روزی نہیں تعویذ چاہیے. اگر گھروں میں مصطفیٰ کا میلاد ہونے لگے تو پھر تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی. یہ ذکر میں ہے. مسجدیں جو ہے نا یہ بہترین جگہ ہے. مسجدوں میں جائیے، نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے. نہیں تو جہاں پر ہے وہاں سے کریے. تم اپنا مقصد یاد رکھو. مقصد نہیں یاد رکھو گے تو یہ دنیا ہے اپنے آپ میں تمہیں لے لے گی. بیل الدانا ایک مجذوب فقیر تھے، بغداد کی بازار میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگوں کو بلا رہے تھے. کسی نے پوچھا اے پاگل آدمی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک بات کہی کہ میں لوگوں کے اور رب کے بیچ میں صلح کروانا چاہتا ہوں، صلح کروانا چاہتا ہوں. لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں. دنیا میں بازار میں لگے بلاتا ہوں، آتے نہیں. دنیا میں بازاروں میں لگے ہوئے بلاتا ہوں، آؤ فلاں کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، لیکن آتے نہیں. کچھ دن کے بعد وہیں بہر الدانا قبر میں وہاں سے کچھ اشارے میں باتیں کر رہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی قبر والوں کی. وہی انسان گزرا، نے کہا کہ اب یہ قبر میں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت وہ بازار میں بغداد کی، اب یہاں قبر میں. نے کہا کہ اس وقت بازار میں زندہ جو انسانوں تھے نا ان سے میں رب سے صلح کروا رہا تھا. تب رب مان رہا تھا لیکن انسان نہیں مان رہا تھا. وہیں دنیا کے پیچھے اب مرنے کے بعد یہ قبر میں صلح کر رہا ہوں. اب یہ تو مانتے ہیں لیکن اب رب نہیں مان رہا. کیا کریں گے؟ زندہ تھے تب رب مانتا تھا کہ اگر آ جائے پلٹ کے تو میں کچھ نہیں دیکھوں گا، ان کے سالوں کے گناہ پل بھر میں معاف کر دوں. یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے گمان میں ڈالا؟ وہ تیرا اتنا کریم ہے کہ تیرے گناہ اگر سمندر کے ذات کے برابر ہوں گے تو پل بھر میں معاف کر دے گا. پلٹ کے آ تو صحیح، رب کی طرف آ تو صحیح، مسجدوں کی طرف آ تو صحیح.
तो बैलुल दाना कहते हैं कि मैं लोगों को पुकारता रहा, आओ आओ। लोग अपने काम में बिजी रहे, बाजारों में बिजी रहे, अपने काम में कोई नहीं आया। तब रब मान रहा था, लोग नहीं मान रहे थे। अब मुर्दा हो चुके हैं, अब सुलह करो। अब लोग तो मान रहे हैं लेकिन रब नहीं मान रहा है। वो तो जिंदा थे तब तक इबादत के, तब तक ही हक अदा करना था। क्या करेंगे हम? कामयाबी दुनिया की दौलत कमाने को समझते, ये नहीं, आखिरत को समझिए, रब की रजा को समझिए, रब की रजा को समझे। और हजरत बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वली से बादशाह थे। हाँ, इनकी हिस्ट्री खत्म की गई है, इनको डाकू के नाम से याद किया गया है, लेकिन इन्होंने फतवा आलमगीरी लिखी है। बहुत बड़े उलमा को बुलाकर जबरदस्त, अगर कब्र में जवाब देते थे, अगर सलाम करते थे तो उन कब्र में से जवाब मिलता था। इतने बड़े थे। बहरूपिया था, एक बहरूपिया बादशाह के पास आया, हुजूर मैं एक बहरूपिया हूँ, अगर मैं, ये आप देख रहे हो बादशाह का मुलाजिम भी था, लेकिन मैं अगर अपनी शक्ल जो है ना ये चेंज करके आऊँ तो आप मुझे नहीं पहचानेंगे। कहा कि मैं बादशाह हूँ, ऐसे नहीं बना। तो कौन सी भी सूरत चेंज करके आए, हाँ बहरूपिया बन के आए, मैं पहचान लूंगा। वो गया, उस अपनी शक्ल सूरत बदली, हाँ नकली दाढ़ी बहुत बड़ी लगा ली, फिर मूछ लगा ली, फिर कपड़ा बदला, और जो लोग आते थे ना इस सिप में खड़ा हो गया, लोगों के मांगने के लिए, बादशाह के पास सवाल करने के लिए खड़ा हो गया। इसकी बारी आई तो बादशाह मुस्कुराया, कहा कि पहचान गया तू मेरा वही सिपाही है। फिर इसने बेस तब्दील किया, फिर बादशाह पहचान गया। इस तरह उसने कई बेस तब्दील किए अपने आप को, हर बार बादशाह पहचान जा, हर बार पहचान जा। वो भी जिद्दी था बड़ा। वो गया, पहाड़ पर चला गया। अब उसने क्या किया, सूफी वाला लिबास पहना, सफेद जुब्बा, हरा अमामा, दाढ़ी को सफेद कर लिया, और वहां अल्लाह का, वो पहाड़ पर चढ़ गया और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगा। क्या अल्लाह अल्लाह, लोग गुजरने लगे, पहाड़ पर अल्लाह का जिक्र की आवाज। पहाड़ पर चढ़े तो देखा तो लोगों को ऐसा लगा तन्हाई में पहाड़ पर सफेद कपड़ा, अमामा, हरा इमामा, ये दाढ़ी, ये रेश, और ये अल्लाह अल्लाह का रात दिन। तो लोग उनके पास बैठ गए वली समझ कर, हत्ता के दर्द धीरे धीरे उसकी शोहरत बढ़ गई और लोग आते गए। पूरा दिल्ली जिसको अच्छा लगता, हाँ मुसीबत होती कहा के फला वली के पास चले जाओ, हाँ बहरूपिया फला वली के पास चले जाओ। लोग आने लगे, साल गुजर गया। बादशाह एक जंग के लिए निकला, लश्कर लेकर निकल रहा था जंगल से, तो देखा कि पहाड़ से लोग उतर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, चढ़ रहे। बादशाह ने पूछा कि ये पहाड़ पर लोग क्यों चढ़ उतर रहे? कहा कि हजरत वहाँ अल्लाह के एक नेक वली रहते हैं। कहा कि अच्छा, हाँ बहुत नेक वली है, हजारों की तादाद लोग जाते हैं, उतरते हैं, जो भी जाता है उसकी तमन्नाएं पूरी होती है, सब कुछ होता है। तो बादशाह कहा कि जंग पर जाता हूं, तो मैं भी लश्कर को नीचे ठहराया और चंद सिपाहियों के साथ बादशाह पहाड़ पर चढ़ा। अल्लाह के वली से मोहब्बत थी उसे, कहा कि मिल लूं। तो उसकी भी अपने मुलाजिम का, बादशाह हो तो अपनी जगह पर, लेकिन लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अल्लाह का वली के दर में। बादशाह लाइन में खड़ा हो गए, कहा कि कोई बेअदबी ना हो जाए। बादशाह का नंबर आया, वो बैठे हुए थे तख्त पर ऐसे बिछाओ। बादशाह आगे अदब के साथ बैठ गए कि हुजूर आपका शोहरत सुनिए, मैं आपका चर्चा सुना है, जंग पर जा रहा हूँ लश्कर लेके, दुआ कीजिए, अल्लाह दुआ कीजिए। तो मेरी दुआ के लिए आए हो? तो हाँ मैं आपकी दुआ के लिए आया। तो बादशाह ने जब उस अल्लाह के वली के हाथ को बोसा दिया, दुआ की, तो मुस्कुरा पड़ा। आप मुस्कुराते हो? कहा कि बादशाह सलामत, मुझे पहचाना नहीं? कहा कि नहीं। कहा कि मैं आपके दरबार का वही फला, वो है बहरूपिया हूँ, वही फला आपका सिपाही। कहा कि क्या बात कर रहे हो? कहा कि हाँ। तो उसने अपना जो बेस था ना उतारा, तो बादशाह ने पहचान लिया और अपना तख्त था उसके कदमे में रखा। कहा कि मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर तू अपना शक्ल बदल कर मेरे सामने आए और मैं न पहचानूं तो जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा। अब मांग, क्या मांगना चाहता है? जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। उस बहरूपी ने जवाब दिया कि हुजूर, ये मैं झूठ मूठ का वली बनकर यहाँ बैठा हूँ और झूठ मूठ का अल्लाह का जिक्र करता हूँ, झूठ मूठ।
लोग मुझे वली समझे, लोग तो समझे जाहिल है, लेकिन अब मैं नकली वली बनकर बैठा हूं और हिंदुस्तान के बादशाह का ताज अगर मेरे कदमों के नीचे में है, तो अगर मैं सच्चा अल्लाह का वली बन जाऊं तो अल्लाह मेरा मुकाम कितना ऊंचा करेगा। सुभान अल्लाह। अगर मैं सच में सच्चे दिल के साथ रब का जिक्र करूं, ये तो नकली जिक्र था, ये तो नकली वली था, और वक्त के बादशाह का ताज मेरे कदमों में है, तो बादशाह मैं आपसे क्या मांगू? मैं उसी रब से मांगू जिसका जिक्र अगर झूठ मूठ किया तो मेरा मर्तबा इतना बढ़ गया कि उस रब ने बादशाह का तख्त, बादशाह का ताज मेरे कदमों में रख दिया। या रसूल अल्लाह। अब अगर मैं सच में अल्लाह का जिक्र, और मैं यहाँ से बादशाह, मैं सच में अल्लाह के जिक्र करना चाहूंगा, सच में रब की बंदगी करना चाहूंगा, ये मिलता है भाई अल्लाह के जिक्र में। कोई झूठ मूठ का जिक्र करे तो ये मकाम है, अगर कोई सच्चे में अल्लाह का जिक्र करे, सच में रब की बंदगी करे, तो उसका मकाम क्या होगा। मिलता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को आराम, सुकून मिलता है, कोई करके देखिए। बाकी दुनिया की दौलत चाहे इतनी होगी, आराम और सुकून नहीं होगा। इब्राहिम बिन अदम से पूछिए, बल्ख के बादशाह थे, क्या चीज की कमी थी इनके पास? सुकून नहीं था, कमी नहीं, बल्ख के बादशाह इब्राहिम बिन अदम। एक बार आपकी जो लौंडी थी ना, लौंडी, वो आपके कमरे की सफाई कर रही थी, तो जब आपके बेड, हाँ, जिस बिस्तर आपका सफाई कर रही थी ना, सोन का था, सोने का, हाँ, ये पलंग था और उस पर एक नरम गद्दा बिछा हुआ था। उसने जैसे सफाई में हाथ फेरा तो उसको अच्छा लगा, तो वो लौंडी नौकरानी थी, उस पर सो गई। आके देखूं तो सही, बंद रूम में, और उस पर सोई तो उसकी आंख लग गई बादशाह के बिस्तर पर। बादशाह जब अंदर आया तो देखा कि एक नौकरानी होके मेरे पलंग पर सोई है, मेरे बिस्तर पर। कहा कि इसको दरबार में लाओ, मैं सजा दूंगा, दरबार में लाओ, सजा दूंगा। तो दरबार लग गया, बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था, तो सिपाहियों से कहा कि इसको चाबुक लगाओ, चाबुक लगाओ। तो लौंडी को जब चाबुक मारा गया तो वो हंसने लगी, दूसरा चाबुक मारा गया, फिर हंसने लगी। तो बादशाह ने पूछा, हंस क्यों रही है, तुझे सजा दी जा रही है? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी सजा पर नहीं हंस रही हूँ, मैं आपकी सजा पर हंस रही हूँ। कहा कि मेरी सजा कैसे? कहा कि बादशाह, उस नरम नाजुक बिस्तर पर मैं चंद घड़ियों के लिए सो गई और मेरी सजा चाबुक है। फिर तू गौर कर, तू तो दिन रात उस पर सोता है। कयामत के दिन जब रब का तख्त लगेगा और रब के दरबार में तुझे पेश होना पड़ेगा, तो तुझे अल्लाह ताला कितना चाबुक मारेगा। फिर इंसाफ तो रब भी करेगा। पल भर के लिए मैं सोई उस नाजुक बिस्तर पर, तो तू बादशाह यहाँ का, और कयामत के दिन का रब बादशाह होगा, तो फिर चाबुक तो तुझे रब भी मारेगा। और यहाँ का चाबुक से तो चाबुक ज्यादा पावर वाला होगा। तो मैं तेरे इस मकाम, तेरे इस हालत पर हंस रही हूँ जो कयामत के दिन तुझे होने वाली है। बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए, कहा कि सजा बंद करो। वो जंगल में चला गया, अपने ताज तख्त को छोड़ दिया और एक मुसल्ला गुदड़ी उठाकर जंगल में चला गया। बादशाह था, तख्त को छोड़ दिया। हम नींद के लिए बिस्तर को नहीं छोड़े जो नमाज के लिए जाए, काम के लिए काम को नहीं छोड़े जो नमाज, वो तख्त को छोड़। हुकूमत क्या होती है, पावर क्या होता है? आज पावर के लिए बाई बाई का दुश्मन बैठा है। उस बादशाह ने पूरे तख्त और सल्तनत को छोड़ दिया, चला गया जंगल में चला गया। अब देखो अल्लाह के जिक्र का मकाम। सालों बाद कोई इससे मिला, बल्ख का रहने वाला, पहचान गया, बड़ा आदमी था, कश्ती में सवार थे, पहचान गया। उनके बाल बिखेरे हुए और लिबास जिसमें प्यूंद लगे हुए, जूते जिसमें प्यूंद लगी हुई, थगड़ा लगी हुए। कहा कि आप इब्राहिम बिन आदम तो नहीं हो? कहा मैं इब्राहिम बिन आदम हूं। कहा कि मुझे आप पर हंसी आ रही है। बल्ख के तख्त को छोड़कर ये फकीरी, बल्ख के तख्त को छोड़कर ये गरीबी, उस तख्त को छोड़कर ये, अरे आप इंसानों के बादशाह थे, ये कैसे कर सकते हैं? कहा कि इसका पावर तुझे देखना है, इसका देखना है। आपके हाथ में सुई थी, गुदड़ी सी रहे थे, वो सुई को दरिया में फेंक दिया और कहा कि दरिया की मछलियों, समंदर में मेरी सुई गिर गई है, लेकर आओ। तो जितनी मछलियां थी, हजारों की तादाद में मछलियां ऊपर आई, हर एक की जुबान में, हर एक के मुंह में सुई थी। कहा कि ये मुझे नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो सारी मछलियां थी अंदर चली गई, एक मछली ऊपर रही जिसके मुंह में सुई थी। इब्राहिम बिन आदम ने सुई ले ली, तो उससे कहा
کہ اگر میں بلخ کا بادشاہ تھا، لوگوں پر حکومت تھی، لیکن اللہ کا فقیر بنا ہوں تو صرف لوگوں پر نہیں، دنیا کے سمندر کے مچھلیوں پر بھی اللہ کے حکم سے میری حکومت ہے۔ بڑا فائدہ ہے اللہ کی ذکر میں، زیادہ نہیں تو نماز پڑھ لو، سکون اس میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی رب کے نزدیک جگہ ہے نا تو وہ اللہ کی مسجد ہے، وہ جگہ جہاں پر اللہ کی مسجد ہے سب سے بہترین۔ اور سب سے بدترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ حدیث میں سب سے بدترین رب کے نزدیک، ہمارا دکان کہاں ہے؟ بازار میں۔ سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے بہترین جگہ مسجد، اور ہم بہترین کو چھوڑ کر بدترین کو اختیار کر لیں۔ وہ جگہ جہاں اللہ کی مسجد ہے، وہ اللہ کی مسجد قیامت کے دن جنت میں جائے گی، اور انہی کو لے کے جائے گی جن لوگوں نے ان کو آباد کیا ہے۔ مسجد عرض کرے گی کہ مولا میں جنت میں جاؤں گی، لیکن ایسے نہیں، جنہوں نے مجھے آباد کیا ہے اس کو لے کے جاؤں گی۔ مسجد وہ علاقہ، جس علاقے میں مسجد ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہے، جہاں اذان کی آوازیں ہیں، جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ علاقہ ویران کے مثل ہے، قبر کے مثل ہے جس جگہ پر مسجد نہیں ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جہاں پر سب سے بہترین جگہ یا رب سے ملاقات کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب بندے کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت رب بندے سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں تو مسجدوں میں جائے، مسجدوں کو آباد کرے۔ ارے علاقے میں مسجد ہوگی اور اذانیں ہوگی تو بھی علاقہ آباد ہوگا۔ کسے فرصت ہے مسجدیں آباد کرنے کی اور مسجدوں کو بنانے کی؟ ہر ایک انسان اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے لالچ کے لیے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر خوش ہے، میرے بچے اچھے ہیں، میری فیملی اچھی ہے، بس اور کیا چاہیے؟ لوگ جائیں باڑ میں بڑا، میرا گھر بڑا۔ انسان کو سوارتھ نے مار ڈالا، اپنے آپ نے مار ڈالا، اپنے سوا کچھ۔ پہلے صحابہ تھے نا، اپنے سے پہلے اپنے بھائی کا سوچتے تھے۔ جمعہ نماز میں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا نا، ایک صحابی کے گھر میں حلوہ یا شہاد تھا یا شربت تھی، جو بھی تھا، آیا، اس کے بچے بھوکے تھے، وہ بھی بھوکا تھا، لیکن کھانا پسند نہیں کیا، کہا کہ پڑوس میں ہم سے زیادہ بھوکے۔ پڑوس میں گیا تو ان کے گھر میں جب آیا تو وہ بھی بھوکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہم سے زیادہ بھوکے۔ وہاں گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک زیادہ بھوکے، وہاں گیا۔ یہ پیالہ گھومتے گھومتے اسی جگہ پر آیا جہاں پہلے گھر سے نکلا تھا۔ کتنی فکر ہے تھی پہلے دور میں، اپنے آپ سے پہلے ان کا۔ تب تو اللہ نے ان کا مقام اونچا کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، تب تو یہ مقام دیا کہ رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے، تب تو یہ مقام دیا۔ اپنے کے علاوہ اپنے بھائی کی فکر کر۔ آج بھائی سے جھگڑا ہوا ہے دولت کے لیے، زمین کے لیے، بھائی سے تعلق ختم۔ کیا کرے گا اس دولت کو، زمین کو؟ یہ روح کا کھیل ہے، نکل گئی تو بس مردہ۔ جو تو نے کمایا ہے وہ رات کو کھا سکے گا یا نہ کھا سکے گا، اتنی بھی گارنٹی نہیں ہے روح کی، اتنی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اسی کے لیے ہم رشتے توڑ رہے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہیں بات، اور یہ سب کا قصور ہے، کسی ایک کا قصور نہیں ہے، سب کا قصور ہے یہ۔ حضرت صحابہ کا دور تھا، ایک صحابی نے زمین بیچی، اور جس صحابی نے زمین خریدی اس میں سے سونے کا خزانہ نکلا، ایک پورا جو مٹکا سون کا بھرا ہوا، وہ لے کر اس کے پاس چلا گیا جس کی زمین تھی، کہا کہ یہ لو، یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری زمین سے خزانہ نکلا ہے۔ جب خزانہ نکلا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے زمین تو تمہیں بیچ دی تھی، اب زمین بھی تمہاری، خزانہ بھی تمہارا۔ صحابی نے جواب دیا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔
ایسے لوگ تھے یہ، اور آج ان کے لیے یہ دولت، دنیا کی یہ دولت کے لیے رشتے ناطے کچھ کام نہیں آئے گا، رشتہ کام آئے گا بھائی بھائی کا، دولت کام نہیں آئے گی. یہ سوچ لی، گانٹ باندھ لی. پھر عمر فاروق اعظم کے دربار میں کیس گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اچھا زمین تو نے خریدی ہے اور یہ نکلا ہے اور یہ خوش ہے تو آپ رکھ لیجئے. صحابی نے کہا کہ رکھ تو لیتا ہوں، قیامت میں پکڑ کرے گا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ وہاں کی سوچتے تھے. عمر نے کہا کہ مجھے بیچ میں مت ڈالو، میں اپنے آپ کا حساب نہیں دوں، آپ کا کیا حساب دوں گا. تو کہا کہ زمین آپ نے بیچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا پر دادا نے دفن کیا ہو، لے لیجئے. کہا کہ آپ کہتے ہو مجھے دفن، مجھے یہ یقین نہیں ہے، کوئی لکھت میں ہے نہیں، ہمارے دادا پر دادا نے کہا نہیں ہے، یہ آپ کا اندازہ ہے. اندازے پہ اگر میں خزانہ رکھ لوں، قیامت دن اگر رب پکڑ لے گا، حساب لے گا تو آپ دو گے. عمر نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا حساب نہیں، میں اپنے آپ کا حساب نہیں. دونوں نے انکار کر دیا. اور آج ایک ہم ہے، وہ خزانہ ہے، خزانہ نکلا ہے لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں تیرا، وہ کہتا ہے تیرا. آج میرا میرا میرا، آج یہ لگا ہوا نہیں، میرا جتنا ہے میرا، وہاں تیرا تیرا تھا. دنیا تب تو یہ حال آیا ہے ہمارا، یہ ہوا ہے حال. اچھا پھر حضرت عمر نے کہا اس وقت کی جج قاضی حضرت ابی بن کعب کو بلایا، زبردست قاضی. کہا کہ یہ فیصلہ کیجئے. کہا کہ آپ کے گھر کوئی بیٹی ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ آپ کے گھر کوئی لڑکا ہے؟ ہاں. تو ایک صحابی کا لڑکا دوسرے صحابی کی بیٹی آپس میں نکاح کروا دیا اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ابی بن کعب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. اس وقت کے صحابی تھے جو دنیا کی دولت اور دنیا کی دولت سے محبت بالکل نہیں تھی. اور آج ہم اسی دولت کے لیے نمازیں چھوڑ رہے، اسی دولت کے لیے رشتے کٹ کر رہے. قیامت دن رب کو جواب دینا پڑے گا. دوستو یہ چھوڑو، ہاں جھکنا پڑے جھک جاؤ. تمہارے جھکنے سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، یہ کم ہے. تمہارے جھکنے سے تمہارا رسول راضی ہو جائے گا، یہ کم ہے. ہمارے رسول نے صلح کرنے والوں کے لیے تو اتنا کہہ دیا ہے کہ اے میرے بندے، میری امتی، اگر تجھے صلح کے خاطر دو قبیلے، دو گھر، دو دل آپس میں ملتے ہیں، اس کے لیے اگر تیرا قصور نہیں بھی ہے تو بھی اگر تجھے جھکنا ہے، اگر تو جھک گیا، تیری عزت اگر کم ہو گئی تو قیامت دن محمد عربی تیری عزت کو بڑھاؤں گا. جو پہلے جھکتا ہے. یہ سب میں باتیں تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ دوستو آج یہ جو ماحول ہے نا، آج یہ دنیا جس طرح بڑھ رہی ہے، ہم اپنا مقصد بھول گئے. پہلے کے لوگ تھے، اتنا سال ہوا علاقے میں مسجد نہیں. میرے آقا نے سب سے پہلے مسجد بنائی. عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا نا، عمر فاروق اعظم کا دور، تو کیا اپنا محل بنایا، اپنا دارالخلافہ بنایا، پارلیمنٹ بنایا، گورنر ہاؤس بنایا؟ نہیں. 4 سال تقریباً 6 مہینہ عمر فاروق اعظم کی حکومت رہی. اس حکومت کے درمیان عمر فاروق اعظم نے جگہ جگہ پر 5000 مسجدیں اور 900 جامع مسجد بنائی. اپنا گھر بعد میں، پہلے اللہ کا اپنا گھر بعد میں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا ایسا ہے، یہ ساری پرابلم ہے. ہم جمعہ پڑھنا تو ہے، ہمیں پڑھ لیں گے، کون کرے گا مصیبت؟ یہ مصیبت کا کام ہے. ہم اپنے کاموں میں الجھے ہوئے، ہم مقصد کو، ہم اپنے آپ سے پیار کرتے تب ہو نہیں پا رہا. خیر الدین بابرسا عثمانی خلافت کا وہ سپاہی تھا جس نے سمندر میں عثمانی حکومت قائم کی. جس طرح بر اعظم کہتے، بر اعظم کھنڈ ہوتے، کھنڈ سوکھی زمین. عثمانی خلافت 800 سال تک بر اعظم 3 پر رہی، تو سمندر پر بھی انہی کی حکومت تھی. بحر روم پر کس نے کام کیا تھا؟ خیر الدین بابرسا. ایک سپاہی تھا، اس کا بھائی خضر، 2 اور اس کے اور سپاہی اندولس میں مسجد انہوں نے رومیوں نے گرا، عیسائیوں. سب سے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں ہزاروں لوگوں کا خون شہید ہو گئے. سب سے پہلے اگر قائم کیا انہوں نے تو مسجد قائم کیا.
ईसाइयों का वहां का गवर्नर इन लोगों को ये चैलेंज देकर गया था कि इस जगह पर मस्जिद नहीं होगी, अगर होगी तो ईसाइयों का गवर्नर जो वहां का था ताकि खून होगा, शहीद होंगे, मिटाया जाएगा। अगर उस वक्त उसको अपनी जान की फिक्र होती तो वहां से चला जाता, क्योंकि वो जो गए थे वो 50-60 थे और वहां की हुकूमत थी। उनके आंख में आंख डालकर सबसे पहले अंदुलस की सरजमीन पर वहां उन लोगों ने मस्जिद बनाई, जब उन्हें अपनी जान की फिक्र। और ये जान जिसे आज हमें फिक्र है, ये जान मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं है, जिस्म से अलग हो गई, बात खेल खत्म हो गई। और हमेशा जो दौर है, हमेशा जिंदगी वो कब्र की है, वो आखिर, और हम इस दुनिया वाली जिंदगी को अपना मकसद बना। मैं कहता हूँ इससे अगर कब्र में कामयाब हो गए तो कब्र की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से अच्छी है, और आखिरत में कामयाब हो गए तो आखिरत की जिंदगी सबसे अच्छी है। और इन दोनों पर कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया एक मौका है। क्या है? मौका है कुछ करने का। अपने लिए तो सब करते हैं, असली मर्द वो होता है जो औरों के लिए करे, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए करे। इस करने में अगर बेइज्जती हो जाए, इस करने में हो जाए, कुछ फिक्र न करे। दीन का काम आसान नहीं है। हम समझते कि ऐसे हो जाएगा, नहीं है, मुश्किल है भाई। दीन के कामों में तो लाखों अड़चने आएगी, शैतान विश्वास डालेगा वो अलग, लेकिन दीन का काम करने के लिए जाए तो ये ना देखे अल्लाह ताला मदद करे और अपना मकसद याद रखे। अल्लाह का जिक्र, रब का जिक्र सबसे बेहतरीन चीज है। तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाइए, तस्बीह पढ़ते पढ़ते उठ जाइए, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र कीजिए। हर जुमेरात को अल्लाह का जिक्र करने के लिए हल्का बनाइए, बीवी बच्चे और अपने मरूमीन जो रिश्तेदार हैं उनके लिए इसाल कीजिए। इस सिलसिला कादरिया का तरीका है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का ये तरीका है कि अपने घरों में टीवी बंद करे, अपने घरों में मोबाइल बंद करे, फिल्में ड्रामे बंद करे और अल्लाह का जिक्र करे। हर जुमेरात को जो हमारे रिश्तेदार बहुत हो चुके उनके इसाल के लिए महफिल हो गई ना, एक नाच पढ़े बच्चों उसके साथ, ये माहौल होता था। अल्लाह के मुसलमानों के घर अल्लाह के जिक्र से मज़य्यन थे। पहले घर कच्चे थे लेकिन अल्लाह का जिक्र, लेकिन आज घर पक्के हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं। पहले दौर में मकान कच्चे थे, ईमान पक्का था। इस दौर में मकान पक्के हो गए, ईमान कच्चा हो गया। अपने आप की देखते हैं सब लोग। तो अगर कोई इंसान ऐसा खड़ा हो जाए कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूंगा, अल्लाह ताला उसके पीछे फरिश्तों को लगा देता है कि इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। और कामयाबी अल्लाह के जिक्र में, ये गांठ बांध ली। बाकी जितनी दौलत कमा ले, आंख बंद हो गई, जहरी की तहरी रह जाएगी। कब्र में नामा आमाल चल। हाँ, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। कब्र में एक नूर आएगा, मुर्दा कहेगा, मैयत कहेगा, मेरे अपने, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे सब मुझे दफना कर चले गए, मेरे यार, मेरे अजीज, मेरे दोस्त मुझे कब्र में डालकर चले गए। तू मेरे कब्र में आया है, तू कौन है? एक नूरानी शक्ल वाला, नूरानी चेहरे वाला, तू कौन है? सबने छोड़ दिया, मिट्टी डाली, चले गए, तू कौन है? कहेगा कि मैं वो हूँ कि दुनिया में तूने जो नेक अमल किए हैं ना, वो मैं तेरा नेक अमल हूँ, या कब्र में तुझे बचाने आया। न बेटा काम आएगा, न भाई काम आएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं उनसे रिश्ता तोड़ना है। कता ताल्लुक तो शरीयत में है नहीं, और कता ताल्लुक तो न दिलों को जोड़ने वाली बने, तोड़ने वाले नहीं। लेकिन कब्र में अंदर कोई नहीं चलेगा। अंदर नामा अमाल, नेक सवाब, लोगों के साथ भलाई, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, लोगों के साथ मीठा बोलना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, गाली गलौच नहीं, शराब नहीं, शराब की आदत नहीं, चोरी नहीं, झूठ बोलना नहीं, किसी को गाली देना नहीं। कोई भी इंसान हो, गाली नहीं, कुछ नहीं, किसी से झगड़ना नहीं,
प्रेम मोहब्बत से जो रहेंगे यही काम आएगा। जब हमारा जनाजा निकलेगा लोग के दिल रहेंगे, रोएंगे और लोग कहेंगे कि अच्छा आदमी था। हमारे आका की हदीस है कि जिसके जाने के बाद लोग उसके दीन के मामले में अच्छी बातें करें तो समझ लेना आदमी जन्नती। ये उमर फारूक आजम ने इसको रिवायत किया। जिसके जाने के बाद लोग कहे या गालियां बकता था, झूठ बोलता था, हाँ जब आए झगड़ता था, शराब पीता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, जाने के बाद ऐसी बातें होने लगे, जुम्मा नहीं पढ़ता था, ये नहीं करता था, वो नहीं, तो समझ लेना मेरे उमर फारूक आजम ने कहा कि मेरे ऐसे शख्स के लिए जाना। अल्लाह हमें बना लोगों के साथ समझ बनाए, अच्छा व्यवहार करे, हाँ अपने वतन मादरी से प्यार करे और सबसे पहले अल्लाह ताला का जो हक है हम पर वो हक अदा करे, बंदों का हक अदा करे। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान किया कि मस्जिदें ही ऐसी चीज़ है जो सारी जगह से बेहतर मस्जिदें हैं। मस्जिदों को आबाद कीजिए। अरे मस्जिद में जो झाड़ू निकालने वाले होते हैं ना, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हमद करते हैं। मस्जिद में जो मस्जिद को सफाई करते हैं, मस्जिद से जो झाड़ू निकालते हैं, मस्जिद से जो प्यार करते हैं। और सबसे आखिरी बात मैं आपको कहकर तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर एक के लिए धूप होगी, लेकिन उसके लिए अर्श का साया होगा जिसका दिल मस्जिद से लगा होगा। मैं बात जिसका दिल मस्जिद से लगा होगा, इसका मतलब नहीं कि पूरा दिन बैठ जाए, काम काज करे, भले करे, लेकिन जिसका दिल के नहीं, अजान आई जाए, नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़, जिसका दिल नमाज में लगा होगा मस्जिद में, क़यामत के दिन बड़ी धूप में भी उसके लिए अर्श का साया होगा। हम चाहे तो आबाद करें, चाहे तो उसको हासिल करें, वरना दुनिया में लगे रहे। दुनिया कमाते कमाते थक जाएंगे, लेकिन एक भी रुपया आपका वो जो दुनिया के लिए खर्च वो नहीं काम आएगा। अल्लाह के लिए, दीन के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए खर्च होगा, वो रुपया जरूर काम आएगा। ये कीजिए, अपने लिए नहीं औरों के लिए कीजिए, जिस तरह सहाबा ने किया था, मेरे आका ने किया था, तमाम अकाबिर उलमा ने किया था, इस तरह कीजिए। अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घर मस्जिदें को आबाद करने की तौफीक अता, आपस में भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला रहने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे से माफ़ी मांगने की, माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आज की मजलिस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, न्याज को कबूल फरमाए, और साहब खाना के जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह ताला ये सवाब उनकी रूहों को पहुँचाए, कब्र में कुशादगी अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला बलाग मुबीन बिरहमतिक या